السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، آسمان پہ ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے تھے، دنیا کے اکثر لوگ گہری نیند میں تھے، لیکن بغداد کی ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک اللہ کا بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زبان پر قرآن تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں اللہ کی محبت تھی، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے کے لیے وقف تھے۔ اسی عبادت کے دوران ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ مشہور روایت کے مطابق ایک اچانک زبردست نور نمودار ہوا، ایسا محسوس ہوا جیسا پورا کمرے روشنی سے بھر گیا۔ پھر اس نور سے ایک آواز ہے، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں، آج سے میں نے تم پر نماز، روزہ اور دیگر عبادت معاف کر دی ہے۔ سوچئے، اگر کوئی علم والا شخص عام شخص ہوتا تو شاید خوشی سے جھوم اٹھتا، وہ سمجھتا کہ اسے بہت بڑا مقام مل گیا، لیکن حضرت غوث اعظم نے اس نور کو دیکھا، نہ اس کی آواز پر یقین کیا، بلکہ فوراً فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ سارا منظر غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز ہے، اے عبد القادر، تم اپنے علم اور تقوی کی وجہ سے بچ گئے، میں نے اس طرح بہت سے عبادت گزار لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن تم میرے جال میں نہیں آئے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرے رب کا کلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو کبھی منسوخ نہیں کرتا۔ یہ جواب ضرور ایک ولی ہی کا نہیں، بلکہ ایک ایسے عالم کا تھا جو جانتا کہ دین کی بنیاد قرآن اور سنت ہے، نہ کہ عجیب و غریب روحانی تجربات۔ روایت ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، شیطان ہمیں شراب، جوا یا گناہوں کے ذریعے بھی حملہ نہیں کرتا، کبھی وہ عبادت کے راستے سے بھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بہت بڑے ولی بن گئے، کبھی کہتا ہے کہ تمہیں نماز کی ضرورت نہیں، تم بہت خاص بندے ہیں، تم ہر شریعت کے احکام کو لاگو نہیں کرتے، لیکن اسلام کا اصول بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی خواب، کشف یا روحانی تجربات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو مسلمان اسے قبول نہیں کرتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دے کر کرامات سے زیادہ چیز ابتغاء سنت ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو یہی سبق دیا کہ اللہ کی رضا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے جب شیطان نے نور کا لباس پہنا تو اپنے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ آج ہمارے دور میں بھی ان کے طریقے بدل چکے ہیں۔ آج وہ کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے انسان کو غرور میں مبتلا کرتا ہے، کبھی شہادت کے ذریعے، کبھی شہرت کے ذریعے، کبھی دولت کے ذریعے، کبھی مذہب کے نام پر جھوٹے دعوے کرنے والوں کے ذریعے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکم ملا، مجھے الہام ہوا ہے، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، میں ہر راز اللہ سے باتیں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں، جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ حق نہیں ہو سکتی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقام ان کے کرامات سے نہیں، بلکہ علم، تقوی اور عاجزی، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوطی سے پیروی میں ہے۔ اس لیے بھی آج لاکھوں مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس مشہور روایت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ علم کے بغیر عبادت انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔ علم کے بغیر عبادت انسان کو دھوکے میں ڈال سکتی ہے۔ شیطان کبھی حق کی شکل اختیار کر کے بھی فریب دیتا ہے۔ ہر روحانی دعوے کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جن کی شریعت سے بلاتر نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر ثابت قدم رکھے، شیطان کے ہر فریب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کو باطن میں فرق کرنے کی بصارت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔